تو یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف اس کے 7 نام ہیں۔ سورہ فاتحہ ام القرآن، ام الکتاب، سورۃ الشافیہ، وافیہ، کافیہ، اس طرح سے سورۃ دعا بھی ہے۔ تفسیر تبیان القرآن میں اس کے 7 نام بیان کیے ہیں، دیگر تفاسیر میں اور بھی ہوں گے۔ تو یہ تفسیر سورہ فاتحہ کی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف، یعنی اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی ثنا بیان کرنا، اور حمد کا معنی آتا ہے شکر، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو حمد میں اللہ کا شکر بھی ہے اور اس کی حمد و ثنا، اس کی حمد بھی ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے کسی احسان پر اگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یعنی جب کوئی شخص آپ پر احسان کرے، کوئی بندہ احسان کرے کسی بندے پر، اس کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کو فراموش نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں احسان فراموش، کہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا پر اس نے اس چیز کو مانا ہی نہیں، اور احسان فراموشی کی، تو احسان فراموشی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بندے کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو انعام اس نے کیا ہے بندے نے، جو احسان کیا ہے، در حقیقت وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کا احسان ہے، وہ ظاہری سبب ہے۔ مثلا سمجھانے کے لیے مثال، کوئی شخص راستے میں بھوکا پڑا ہوا تھا اور کوئی نکلا، اس نے دیکھا، اس کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، جیب سے پیسے نکالے، ہوٹل پر گیا، کھانا دیا، اس کو کھلا دیا۔ اب اس نے کھانا کھلایا، احسان کیا۔ اگر اللہ رب العزت کھانا ہی پیدا کرتا ہے تو وہ کیسے احسان کرتا ہے؟ وہ کیسے اس کو کھلاتا؟ چلو کھانا بھی اللہ نے پیدا کیا، اگر اللہ اس کی جیب میں پیسے ہی نہ رکھتا، پیسے کا انتظام نہ ہوتا، تو وہ کیسے خرید کے کھلاتا؟ کیا بات! چلو پیسے بھی اللہ نے رکھے، اگر اللہ رب العزت کھانا بھی اللہ نے بنایا، پیسے بھی رکھے، مال و دولت بھی تھی، لیکن خدا اگر اس کے دل میں رحم نہ ڈالتا تو وہ کیسے اس کی مدد کرتا، کیسے احسان کرتا اس کے؟ چلو یہ بھی مان لیا خدا نے کھانا بھی کھلایا اور خدا نے کھانا بھی بنایا اور پیسے کا انتظام، مال و دولت بھی تھی اور رحم بھی دل میں ڈالا، لیکن اگر خدا اس شخص، اس بھوکے شخص کو کھانے کی صلاحیت ہی نہ دیتا، یعنی اس کے منہ میں اگر کوئی ناسور ہوتا، کوئی بیماری ہوتی، اس کا اوپر کا جبڑا نیچے کو چپٹا ہوتا اور وہ بند ہوتا، جس کی بنا پر کھا نہ سکتا، تو یہ کیسے احسان کرتا ہے، کیسے کھلاتا ہے اللہ؟ تو اللہ رب العزت نے اس کو کھانے کی صلاحیت دی، جس کے ذریعے سے اس نے احسان کیا۔ تو ظاہری وسائل بھی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ظاہری ذرائع بھی بنائے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا کہ بندوں کو چاہیے کہ بندوں کا شکر ادا کرے، لیکن حقیقت یہ جانے کہ نعمت خدا کی ہے، یہ احسان حقیقت میں خدا کا ہے جو اللہ رب العزت کرا ہے، بندوں کے ذریعے کرا کے بندوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں اور بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر عاجز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تم نہیں کر سکو، یعنی اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کی کاؤنٹنگ نہیں کیا سکتی، انہیں گنا نہیں جا سکتا ہے۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھ اگر ابھی روشنی اللہ لے لے تو آپ کھانا کھائیں گے، لقمہ اپنا ہاتھ پلیٹ پہ ڈالیں گے اور وہ زمین پر پہنچ جائے گا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے، قدم بڑھائیں گے گیٹ کی طرف، لیکن وہ بہت ہی بار میں ٹکرا جائے گا۔ آپ راستے میں چل رہے ہوں گے،
اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہوں گے اور اپنا پیر صرف ہوگا نالے میں چلا جائے گا، لیکن اللہ نے آپ کو ایسی روشنی جو آپ میں دی، اتنی بڑی نعمت ہے، اسی طرح سے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ارے بے شمار نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، اور بندہ گنے کا بھی کیسے؟ اللہ نے خود حکم فرما دیا کہ اگر تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرو، اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو شمار گن نہیں سکتا ہے، کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، تو اس کا شکر کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا شکر بھی نہیں کر سکتا بندہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تفسیر تبیان القرآن میں تفسیر کبیر کے حوالے سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی میں تیری ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، مولا تیری نعمتیں تو بے شمار غیر متناہی ہیں جن کی انتہا نہیں ہے، مولا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، میں تیری نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے داؤد جب تم نے یہ جان لیا کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو تو بس تم نے میرا شکر ادا کر دیا، اب تم اپنی قدرت، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے حساب سے تم میرا شکر ادا کرتے رہو، بس یہی میرا شکر ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی خوشی ملے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، کہے الحمدللہ الحمدللہ، یعنی اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کا ہی شکر ہے، پانی پیے تو الحمدللہ، کھانا کھائے تو الحمدللہ، کسی پریشانی سے نجات ملے تو الحمدللہ، بے شک اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، بے شک اللہ ہی کا شکر حق ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، میلاد پاک مصطفیٰ، حضرت مولانا اسلم صاحب قبلہ زندہ باد۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب رب جو ہے وہ واحد ہے، سنگولر ہے، ایک ہے، عالمین پلورل ہے، یعنی بہت عالم ہے، عالم بولے تو ورلڈ یعنی پوری دنیا، یہ زمین و آسمان، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے اور یہ چاروں طرف جو کچھ بھی ہے ایک عالم ہے، اور تفسیر میں آتا ہے کہ عالم 18,000 ہے، یعنی دنیا 18,000 ہے، رب ایک ہے، عالم 18,000 ہے، اور عالم کا بھی تعداد اور زیادہ بتائی گئی بعض کتابوں میں۔ تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ، یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی ہے، بے شک بے شک بے شک، سبحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور عالم بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر دیتا ہے، سب کا برابر خیال، سب کسی کو نہیں بھولتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ایک ضلع کا مالک بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ اس ضلع میں کسی کو بھولنا نہیں ہے، کسی کو کھانا کوئی بھوکے نہ رہے، کوئی شخص پریشان نہ رہے، سب کا دھیان رکھنا تو نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک ضلع نہیں، ایک دنیا نہیں، 18,000 عالموں کا ایک ساتھ سب کا خیال رکھتا ہے اور سب کو ایک ساتھ یاد رکھتا ہے اور کسی کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت رب العالمین، رب العالمین ہے۔ اللہ نے رب المسلمین نہیں فرمایا، مسلمانوں کا رب نہیں فرمایا، رب المؤمنین نہیں فرمایا، مومنوں کا رب نہیں۔ اللہ مسلمانوں کا ہی صرف رب نہیں، اللہ صرف مومنوں کا رب نہیں، اللہ کافروں کا بھی رب ہے، اللہ حشرات الارض کا بھی رب ہے، اللہ جانوروں کا بھی رب ہے، اللہ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اور عالم کی تفسیر کی جاتی ہے کہ اللہ کی ناصبہ جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب دنیا ہے اور سب کچھ مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العزت سب کا پالن ہار، سب کو پالنے والا ہے۔ بے شک بے شک، اب اللہ رب العزت ایک ہے اور عالم بہت ہے۔ تو یہاں عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رب ایک نہیں کئی ہوتے تو اس عالم کا نظام چلانا محال۔ اگر کئی رب ہوتے تو ایک رب کہتا ہے نہیں آج بارش ہوگی، دوسرا رب کہتا نہیں آج دھوپ نکلے گی، تیسرا رب کہتا نہیں آج رات ہوگی، چوتھا کہتا نہیں آج دن ہوگا، تو نظام دھرم برہم ہوتا ہے۔ اس سے عقیدے کی بات پتہ چلے گی کہ رب ایک ہی ہے جو سب کا سارا نظام چلایا ہوا ہے۔
بے شک بے شک رب ایک ہی ہے جسے سارے نظام چلاتے. فرمایا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے. کیا بات ہے. مالکی یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا. اب یہاں پر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحمان مبالغے کا صیغہ، بہت رحم فرمانے والا. تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کا نام ہے عبد الرحیم، تو اگر کسی نے رحیم کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں چلے گا، لیکن کہنا چاہیے عبد الرحیم. اس کے لیے رحیم کہہ سکتے ہیں. رحیم حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا رؤوف الرحیم، تو اب رحیم تو حضور بھی ہے. رحیم کوئی ہو سکتا ہے، اللہ جس کے رحم ڈال دے رحیم ہو سکتا ہے، پر رحمان کوئی نہیں ہو سکتا. رحمان فقط اللہ رب العزت ہے. اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اسے رحمان نہیں کہا جا سکتا ہے. رحمان کہنا جائز نہیں ہے، عبد الرحمان ہی کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت ایسا رحمان ہے کہ وہ سب پر رحم فرماتا ہے. اللہ رب العزت صرف مسلمانوں پر رحم نہیں فرماتا ہے، صرف مومنوں پر رحم نہیں فرماتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو کافر بھوکے مر جاتے، کافروں کو کھانا نہیں ملتا، کافروں کو کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن جو اس کو مانتا ہے اس پر بھی رحم فرماتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا ہے اس پر بھی رحم فرماتا ہے. اس لیے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ وہ رحمان ہے، رحم فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں منقول ہے کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے. آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو کسی مہمان کو بلا لیتے تھے، کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے. تو ایک مرتبہ کوئی نہیں ملا، کھانا رکھا ہوا تھا، آپ باہر گئے، دیکھا کہ ایک اجنبی انسان کھڑا ہو جا رہا تھا. بولا کہ آ جاؤ، بلایا اور بٹھا دیا دسترخوان پہ. دسترخوان پہ بٹھایا اور کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کریے، اللہ کے نام سے شروع کریے. وہ بولا میں آپ کی اللہ کو نہیں جانتا، میں اپنے بتوں کی پرستش کرتا ہوں، میں آپ کے رب کو نہیں جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو میرے اللہ کو نہیں جانتا. میں جس کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں جس کے نام سے تجھے کھلا رہا ہوں، جب تو اسی کو نہیں مانتا ہے تو میرا تیرا رشتہ کیا، چلو چلا جا. بولا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، میں اپنے تیرے لقمے کے لیے اور کھانے کے لیے تمہارے ہم اپنے بتوں کی سے بے فائل نہیں کر سکتے. وہ چل اٹھ کر چلا گیا. ایسے ہی بات پتہ لگتی ہے کہ انسان آج تھوڑے سے لالچ میں آ کے اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے تھوڑے سے پیسے کے خاطر. تو اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے دین پر قائم رہے. تو خیر وہ اوپر چلا گیا. وہ آگے نکلا کہ ادھر حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام تشریف لیا. سبحان اللہ سبحان. عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اسے جلدی بلا، تم نے میرے بندے کو ایسے ہی اٹھا دیا، کھانا نہیں کھانے دیا. حضرت ابراہیم بولے یا اللہ تیرا بندہ وہ تو تجھے مان بھی نہیں رہا، وہ کہہ رہا کہ میں تیرے رب کو نہیں جانتا. رب نے فرمایا کہ ابراہیم میں اسے اتنے عرصے سے کھلا رہا ہوں کہ ایک دن نہ کھلا سکے، جاؤ اسے لے کے بلا کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، تلاش کیا، دیکھا تو ایک دور دراز جگہ پر کھڑا ہوا. فرمایا کہ آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھانا کھانا. تو اس نے کہا کہ ابھی تو منع کر رہے تھے، ابھی تو کہہ رہے تھے نہیں رب کے نام سے کھلائیں گے، اللہ کے نام سے، اب کیوں بلا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا رہے آ جاؤ کھا لو. تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں کھاؤں گا، پہلے وجہ بتاؤ کہ پہلے تو منع کر رہے تھے اب بلا رہے ہو، پہلے وجہ بتاؤ کیا وجہ ہے، کس بنا پر ایسا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پہلے بھی میں اس رب کے لیے منع کر رہا تھا، ابھی میں اس رب کے بلا رہا ہوں. اس رب کا فرمان آیا ہے کہ میرے بندے کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ. تو شخص نے سنا، بولا جس کو میں مانتا ہی نہیں، جس کو میں نافرمانی کرتا رہا، اسی رب بولا اتنا مہربان ہے، اتنا بڑا رحمان ہے کہ مجھے اب بھی کھلانے کی بلا رہا ہے. تو بولا کہ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہوں، مسلمان کو، اس کے بعد کھانا کھلاؤں. اس نے کلمہ پڑھا ہوں، مسلمان ہو گیا. تو اللہ رب العزت تو رحمان ہے، وہ کافر ہو یا مشرک ہو وہ سب کو دے رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نمازی کے گھر میں دھوپ نکلی ہو اور اللہ نے فرمایا ہو کہ اس کافر کے گھر میں دھوپ نہیں نکلنا چاہیے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رحمت کی بارش برس رہی کسی مسلمان کے گھر میں، تو ایسا نہیں ہو کہ مشرک کے گھر میں نہ برسے. اللہ سب پر رحم فرماتا ہے، اللہ سب کو عطا فرماتا ہے. تو ہے الرحمن الرحیم. سبحان
मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक। अब यहाँ पर एक नुक्ता ये है कि रोजे जजा का मालिक यानी कयामत के दिन का मालिक कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो यहाँ पर सिर्फ कयामत के दिन का मालिक क्यों फरमाया? रब तो मालिक सभी का है, हर जगह का है, पर यह कयामत के दिन सिर्फ खास क्यों कर दिया? तो उसका जवाब ये है कि दुनिया में तो बंदे भी आर्जी तौर से मालिक हैं। वो फला साहब फला फैक्ट्री के मालिक हैं, फला साहब वो फला मकान के मालिक हैं, वो कहते हैं मेरा तो फला जगह वो इतना काम चला मैं वहाँ का मालिक हूँ। आर्जी तौर से दुनिया में बंदे भी मालिक हैं, लेकिन जब कयामत का मैदान कायम होगा, जब हश्र का मैदान कायम होगा, तो कयामत के दिन अल्लाह के सिवा कोई भी मालिक नहीं होगा, कोई बंदा आर्जी तौर से भी मालिक नहीं होगा। वहाँ पर फकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मालिक होगा। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, क़यामत के दिन का मालिक। तो क़यामत का वो मंज़र नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि कहाँ है वो बादशाह, आज उनकी बादशाही कहाँ है? उस वक्त कोई बादशाह नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ही गालिब है, आज उसी की बादशाही। तो उस दिन वही मालिक होगा और कोई मालिक नहीं। क़यामत का मंजर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त अगर कोई शख्स किसी के पास, अगर बाप अपने बेटे के पास जाएगा और उससे कहेगा बेटा दुनिया में तुझसे मैं बहुत मोहब्बत करता था, तू मेरी खिदमत करता था, मेरी ताज़ीम करता था, मुझे मानता था और मोहब्बत देता था, मैं भी तुझे मोहब्बत देता था, आज मैं परेशान हूँ, मुझे एक जर्रा बराबर एक छोटी सी नेकी की जरूरत है, मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ, बेटा तू मुझे एक नेकी दे। तो बेटा जवाब देगा वैसे मैं सब कुछ आपको मानता था, दुनिया में मोहब्बत भी करता था, सब कुछ करता था, इज्जत करता था, पर आज मैं खुद ही परेशान हूँ। मैं आपको एक नेकी देने से डर रहा हूँ कि ये मेरी नेकी कम ना हो जाए, फिर मैं भी ये मुश्किलों में पड़ जाऊँ। तो वो शख्स अपनी बीवी के पास भी जाएगा और कहेगा कि दुनिया में तो बहुत हमें मेरी इज्जत करती थी और मेरा एहतराम करती थी, फरमाबरदारी करती थी, मैं तेरे लिए न जाने क्या क्या करने को तैयार रहता था और काफी मोहब्बत करता था, आज मैं परेशान हूँ, मुझे एक नेकी दे दे। बीवी कहेगी मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करती थी, सब कुछ आपके लिए करती थी, लेकिन आज मैं भी बहुत डर रही हूँ आपकी तरह कि आज मैं आपको एक नेकी नहीं दे सकती, क्योंकि ये नफ्सी नफ्सी का आलम है, इस वक्त मैं खुद परेशान हूँ, मेरे पास नेकी खुद कर लूँ। तो उस वक्त कोई किसी को नेकी देने वाला नहीं होगा, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा। तो इससे पता चले इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करे और आखिरत के लिए तैयारी करे। अब इसमें दो फायदे हैं, अगर इंसान अपनी तैयारी करेगा आखिरत के लिए, अब उसका कोई मरहूम दुनिया से जा चुका है तो उसको चाहिए कि वो सदका करे, तो नियत कर ले कि मेरे फला मरहूम के लिए भी अल्लाह पहुंचे सवाब, तो उसके लिए सवाब पहुंचेगा, तुम्हें भी मिलेगा और उसको भी सवाब पहुंचेगा। अगर इबादत नमाज पढ़े, नफली नमाज पढ़े, तो नियत कर ले अल्लाह उसको सवाब पहुंचे, मुझे भी पहुंचे। तो इसलिए तुम्हारा भी आखिरत की तैयारी होती रहेगी और उसको भी सवाब मिलता रहेगा। जब दोनों नेक होंगे तो जन्नत भी एक साथ होगी। तो क़यामत नफ्सी नफ्सी का आलम है और किताबों में आता है कि आखिरत की मंजिलों से पहली मंजिल कब्र है, पहली मंजिल कब्र है। अगर जो कब्र की पहली मंजिल से आसानी के साथ गुजर गया, उसकी परेशानियों से निजात पा गया, तो उसके लिए आखिरत की मंजिल आसान हो जाए। एक वाकया है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक काफिले से कुछ लोग आए और आने के बाद एक वाकया सुनाया, अपना जो किस्सा गुजरा था उनके साथ वो सुनाया और कहा कि हम लोग हज के इरादे से आ रहे थे, हमारे काफिले से एक शख्स बीमार हो गया, हमारे काफिले से एक शख्स बीमार हो गया, कुछ देर दूर आगे बढ़े, बस्ती में पहुंचे तो वहां पर उसका इंतकाल हो गया। अब हम लोग उसी बस्ती में उसके तदफीन के लिए जब हम गए तो हमने कब्र खोदी, जब हमने कब्र खोदी तो उसके अंदर हमने देखा कि काला अजदहा बैठा हुआ जो पूरी कब्र को ढांपे हुआ है। हमने डर के उस कब्र को छोड़ के फिर दूसरी कब्र खोदना शुरू करी और दूसरी कब्र जब खोद के फारिग हुए तो देखा कि उसके अंदर भी एक काला सांप फैला हुआ बैठा है और कब्र पर फन रखी हुआ बैठा है। कहते हैं कि हमने उस कब्र को भी छोड़ दिया, फिर हम तीसरी कब्र खोदने के लिए चले गए और हमने तीसरी कब्र खोदी तो हमने वहां भी देखा कि वहां पर भी एक अजदहा
कफन उठाए हुए और कब्र में बैठा हुआ दफने के लिए तैयार है। तो कहते हैं कि हमने वो छोड़ करके अब आपके पास आया, अब आपसे राय लेना है कि इसकी तदबीर कैसे की जाए, इसको कहां दफन किया जाए, आखिर क्या मामला। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वो 3 कब्रें, उनमें जो 3 अज़दाह साथ थे वो इसका जरूर काला धंधा था, वो इसका नापाक धंधा था। और आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर तुम पूरी जमीन को खोद कर कब्रें बनाओ तो हर जमीन पर, हर कब्र में यही सांप निकलेगा, यही अज़दाह निकलेगा। आपने फरमाया जाओ उन 3 कब्रों में से किसी एक कब्र में जाकर उसे दफन कर दो और उसी में ही उसको दफन कर दो। वो लोग गए और जाने के बाद उसकी तदफीन की, उसको दफन कर दिया। दफन करके हज के लिए गए और हज से फारिग होने के बाद जो साजो सामान बचा उसके माँ बाप, उसके घर वालों को दे दिया। देने के बाद उसकी बीवी के पास गया, उसकी बीवी से पूछा कि आखिर बात बताओ कि तुम्हारा शौहर ऐसा क्या करता था जिसकी बिना पर ये मामला उसके साथ आया। तो उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर गंदम यानी गेहूं का काम करता था, गल्ला बेचता था, लेकिन जब वो रोज तिजारत करता तो रोज गल्ला बेचता था तो उसमें से अपने खर्च के लिए गल्ला निकाल लेता था और उसमें उतना कूड़ा, उसकी जो कूड़ा करकट होता वो मिला करके उसको बेच दिया करता था। उसका यही अमल था। तो ये पता चला कि वो किसी को धोखा देता था, अमानत में खयानत करता था, वो किसी को देता था तो माल सही नहीं देता था, मिलावट करके देता था। इससे पता चला इंसान को चाहिए कि वो किसी को धोखा न दे और दुनिया में ही अपनी आखिरत की तैयारी करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और सुनने सुनाने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह। हेलो हेलो हेलो।